کہا جاتا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے خانہ کعبہ 360 بتوں کا مرکز تھا۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے کعبے کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ اسے اسلام کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ بت دراصل مجسمے ہی ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ بتوں کو پوجا جاتا ہے اور مجسمہ کسی کی یاد میں بنایا جاتا ہے۔ مجسمہ سازی کا شمار فنون لطیفہ میں ہوتا ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے مرکز ویٹیکن میں حضرت عیسیٰ اور سینٹس کے سینکڑوں مجسمے موجود ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں جگہ جگہ تاریخی شخصیات کے مجسمے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں رسول اللہ کے بھی کئی مجسمے بنائے گئے۔ رسول پاک کے جس سب سے پہلے مجسمے کا سراغ ملتا ہے اسے اسکلپٹر میتھائس وین بیورن نے 1684 میں لکڑی سے بنایا تھا۔ اس کا مقصد اسلام پر مسیحیت کی فتح کو دکھانا تھا، یعنی یہ نیک جذبے سے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک بیلجیم کے شہر ٹینڈر مونڈے کے چرچ آف آور لیڈی میں موجود تھا، لیکن اب مسلمانوں کے رد عمل کے خدشے پر ہٹا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا دوسرا مجسمہ 1900 کے آس پاس میکسیکو کے آرٹسٹ چارلز البرٹ لوپیز نے بڑی محنت اور محبت سے بنایا۔ یہ مجسمہ نیو یارک کے ایپلیٹ ڈویژن کورٹ ہاؤس کی چھت پر لگایا گیا، جو مین ہیٹن میں میڈیسن ایونیو اور 25 اسٹریٹ پر واقع ہے۔ اس کی چھت پر تاریخ کے 10 عظیم ترین قانون سازوں کے مجسمے لگائے گئے، جن میں موسیٰ، کنفیوشس اور زرتشت شامل ہیں۔ رسول اللہ کا مجسمہ نصف صدی تک اس عمارت پر لگا رہا، پھر کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی۔ 1955 میں پاکستان، مصر اور انڈونیشیا نے مطالبہ کیا کہ اس مجسمے کو ہٹایا جائے۔ کورٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ مجسمے کو چھت سے ہٹا کر توڑ دیا گیا، لیکن نیو یارک ٹائمز میں 12 فروری سن 2006 کو خبر چھپی کہ وہ مجسمہ نیو جرسی میں کہیں پھینک دیا گیا تھا اور 1983 تک وہیں گھاس پر پڑا تھا۔ نیو یارک ہی میں رسول اللہ کا ایک اور مجسمہ بروکلن میوزیم میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے رد عمل سے بچنے کے لیے اس کا نام جینیس آف اسلام رکھ دیا گیا ہے۔ امریکی اسکلپٹر چارلز کیک نے چونے کے پتھر سے 12 فٹ کا یہ مجسمہ 1909 میں بنایا تھا۔ رسول اللہ کا سب سے اہم مجسمہ شاید وہ ہے جو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں سپریم کورٹ کی عمارت میں ہے۔ اسے اسٹیچو کے بجائے اسکلپچر کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دیوار پر دوسرے مجسموں کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ یہاں دنیا کے 18 عظیم قانون سازوں کے مجسمے ہیں جو ایڈولف وین مین نے 1930 کی دہائی میں بنائے تھے۔ ان میں حمورابی، موسیٰ، کنفیوشس اور نیپولین بھی شامل ہیں۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے 1997 میں اس مجسمے کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ میں رسول اللہ کے 3 مجسمے بنائے گئے، لیکن عراق کے شہر کربلا میں رسول اللہ کے کم از کم 14 مجسمے موجود ہیں۔ یہ شبیہیں متحف ذاکرۃ الاسلام یعنی میوزیم آف اسلامک میموری کا حصہ ہیں۔ اس عجائب گھر میں رسول اللہ اور اہل بیت کی زندگی کے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ایک منظر میں رسول اللہ اور حضرت علی کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت علی 12 سال کے تھے۔ ایک منظر دعوت ذوالعشیرہ کا ہے، جس میں ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم کے دوسرے افراد بھی موجود ہیں۔
ایک منظر میں کفار مکہ رسول اللہ پر سنگ باری کر رہے ہیں اور ایک یہودی گھر کی چھت سے ان پر کوڑا پھینک رہا ہے۔ ایک مقام پر رسول پاک کے ساتھ ام المومنین بی بی خدیجہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک منظر رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی وفات کا ہے۔ ایک منظر اس وقت کا ہے جب حضرت علی خاندان بنو ہاشم کی خواتین کے ساتھ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ نے ان کا استقبال کیا۔ ایک منظر مدینے میں مواخات کا ہے جب انصار اور مہاجر بھائی بنے اور رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا ساتھی بنایا۔ ایک منظر حدیث قصہ کی عکاسی کرتا ہے اس میں رسول اللہ کے ساتھ چادر میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین موجود ہیں۔ ایک منظر اس وقت کا ہے جب بدر کے قیدی رہائی پانے کے لیے اہل مدینہ کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایک منظر مسجد نبوی کا ہے جہاں رسول پاک منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ کے گھر کے سوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ ایک منظر فتح مکہ کا ہے جب رسول اللہ اور حضرت علی کعبے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد علی نے رسول کے کندھے پر چڑھ کر بت توڑے تھے۔ ایک منظر غدیر خم کا ہے جب رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنا وصی بنایا تھا۔ ایک منظر واقعہ کرتاس کا ہے جس میں رسول اللہ کے حجرے میں جلیل القدر صحابہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک منظر رسول پاک کے وصال کا ہے جس میں ان کے ساتھ علی، فاطمہ، حسن اور حسین موجود ہیں۔ مغربی ممالک میں تاریخی شخصیات کے چھوٹے مجسمے ڈیکوریشن پیسز کے طور پر عام ملتے ہیں۔ رسول اللہ کا ایسا ایک مجسمہ بھی اسی طرح دستیاب ہے۔ ان کے سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی اور ہاتھ میں قرآن ہے۔ ایمیزون پر 6 انچ کے اس مجسمے کی قیمت $45 ہے۔